لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ دائمۃ ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرات علماء کرام، سامعین حضرات، ماشاءاللہ مختلف علماء کرام سے آپ حضرات نے بہت سی چیزیں سنی. ہمارے برادر مکرم مولانا مسعود اقبال صاحب قاسمی نے مکاتب کی فضیلت پر، مکاتب کی اہمیت پر باتیں بھی کہہ دی ہیں. مجھے بھی حکم ہوا ہے چند باتیں مجھے کہنی ہیں. ماشاءاللہ کل سے میں شریک رہا مختلف مجلسوں میں، کچھ مجلسیں چھوڑی، کچھ میں شریک رہا چونکہ امتحان چل رہے تھے مدرسے میں، اس لیے ہمارے اساتذہ بھی زیادہ شریک نہیں ہو سکے. بہت ہی اچھا اقدام رہا، بہت اچھا پروگرام رہا. اور ہمارے مولانا حفیظ اللہ صاحب ہمارے پرانے آدمی، بہت سے ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے سب کچھ سنایا. یہ حنظلہ صاحب کے جامعہ خیر العلوم کے پرانے، اور یہ جتنا یہ سب مدرسہ محمدیہ کیرالہ جامعہ خیر العلوم، یہ مدرسے جو ہیں، ان مدرسوں کی جو فصل ہے یہ آپ کے سامنے تیار نظر آ رہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کاشتکار جب اپنی فصل کو دیکھتا ہے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے. ان تمام منظر کو کل دیکھ کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساتھ اس مٹی کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اس مٹی کو بنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے. جن پودوں کو ہم نے سجایا ہے ان کی آبیاری کرنے کی ہماری اور آپ کی ذمہ داری. میں بغیر کسی اس کے اپنے بڑوں سے درخواست کروں گا کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. یہ آج کا پروگرام اتنا منظم ماشاءاللہ کل سے کیا ہے انہوں نے کہ جو جامعہ وغیرہ جامعات میں بڑے بڑے ادارے جو اس پروگرام کو منظم طریقے پر کرتے ہیں، ایک سیمینار ہال کی طرح بنا کر کے انہوں نے ایک منظم طریقہ جو پیش کیا. اور ہمارے استاد، سابق استاد جامعہ خیر العلوم حضرت مولانا حفیظ اللہ صاحب نے اتنے انداز سے دل چیر کر کے رکھ دیا، دل نکال کے رکھ دیا. اس انداز سے انہوں نے پیش کیا جو محسوس کیا ہوگا. میں بھی سنتا رہا، مجھے بھی فائدہ ہوا. فائدہ تو حاصل ہوتا ہے. ہم لوگ جب شروع میں آئے تو ہمیں کوئی تمیز نہیں تھی پڑھانے کی. ہم دونوں پڑھ کر کے آ گئے تھے یہاں. تو ہمارے ماسٹر قاری جناب صاحب تقرر ہوا ان کا ہندی پڑھانے میں. وہ تشریف لائے تو وہ 40 سال تک اسکول میں پڑھائے ہوئے آدمی تھے. تو ہم لوگ ایک یہ فکر تھی کہ یار ہم پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں بسوں میں لکھا ہوتا ہے تو ان کو ہجے لگانا پڑتی ہے. یہ کانوینٹ کے بچے بس میں ہے تو BUS بس فوراً اس کی اسپیلنگ کرنے لگتے ہیں. یہ بچے سمجھ جاتے ہیں. اور ہمارے مکتب کے بچے ان کو یہاں سے سین پوچھو تو والد ماں سے گنتے گنتے جا کے سین پہ پہنچتے. تو ایک فکر تھی، کوئی ٹریننگ نہیں تھی. تو بڑی حکمت کے ساتھ جناب پڑھاؤ ذرا، دیکھتے ہیں تم کیا کرتے رہتے ہو، پڑھاؤ ذرا. حکمت کے ساتھ کہ ان کو پتہ بھی چل کہ ہم سیکھ رہے ہیں. وہ سکھاتے بھی کا کھا اور گا گھا، وہ ہندی سکھاتے. ہم ہندی اور انگلش کو اپنی جگہ پر فٹ کرنا، کوشش کرنا. یہ مولانا حفیظ اللہ صاحب، یہ تحفیظ نعمت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین ٹرینر بنا دیا. یہ جب شروع میں آئے تھے، تم کو حوصلے کے لیے ان کا واقعہ سنا رہا ہوں. ان کی شخصیت تو بہت بڑی ہو گئی ماشاءاللہ ہندوستان کے ہر صوبے میں. لیکن قدم نہیں ہے تو ہمارے دل میں قدم ہے، گھر کی مرغی دال برابر. حضرت حفیظ اللہ پڑھاتے تھے اپنے، لیکن اللہ نے بنگال، بہار، کہاں 1,000 کے علماء میں اور حفاظ میں اور مکاتب میں ٹریننگ ہوئی ہے. لیکن جب یہ آئے تھے تو کیا پوزیشن تھی؟ 2 منٹ بھی کھڑے ہو کے بولنا مشکل تھا. دھیرے دھیرے ابتدائی جو ہے گھاس پورا سے شکیل بھائی بیٹھے ان کے گھاس پورا کے سب سے پہلے استاد، پھر مدرسے میں استاد ہوئے. پھر یہ اتنا ماشاءاللہ محنت سے، اپنی لگن سے
جو بچے ہمارے پڑھا رہے ہیں، معلم آئے ہیں، یہ ان کی عبرت کے لیے، ان کے حوصلے کے لیے سنا رہا ہوں کہ اگر آپ کوشش کریں، مولانا کوئی بہت فصیح اللسان نہیں ہے، بہت زیادہ تقریر کرنے والے نے تقریر وغیرہ سے ان کو ایسے دوری رہتی ہے، لیکن آج الحمدللہ دو چیزیں ان کے ساتھ، ایک ان کی محنت، ایک ان کی لگن، اور دوسرا بزرگوں کا سایہ۔ بالخصوص حضرت مفتی عبید اللہ صاحب اسدی دامت برکاتہ العالیہ کی خصوصی تربیت اور ان کے مشورے پر ان کا عمل، آج اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں، پھر یہاں سے حضرت لے گئے، ہتھوڑا لے گئے، ہتھوڑا میں انہوں نے پڑھایا، ٹرینر رہے وہاں سے اچک لائے نورالعلوم بہرائچ والے لگے، اب ماشاءاللہ وہاں نورالعلوم میں پڑھا رہے ہیں، اور وہاں سے رہتے ہوئے ہندوستان کے کونے کونے میں حضرت مفتی صاحب ان فیض کو منتقل کرواتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں یہ پروگرام ہوا، ان بچوں نے کیا ماشاءاللہ، ہمارے نوجوان فضلہ جنوب شہر کھنڈوا اور اطراف کھنڈوا کے علماء نے محنت کی کوشش کی، تو ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ماشاءاللہ ایک ایسا پروگرام آپ نے مرتب کیا جیسے کسی بڑے جامعہ نے کیا، تو اس لیے ہم قابل مبارکباد آپ کو سمجھتے ہیں۔ مکتب کے تعلق سے مجھے ایک بات ترجیح کرنی ہے کہ مکتب بہت اہم ہے۔ مکتب یہ وہ مکتب لکھنے کی جگہ، مکتب کے معنی تو لکھا کر پڑھاتے وہ بھی ہے، مدرسے کو مدرسہ کہتے، بڑے مدرسوں کو عمومی الفاظ میں مدرسہ اس کو کہتے، جہاں دارالاقامہ رہتا ہے مکتب اس کو کہتے، جہاں 1-2 گھنٹے کے لیے آتے، کئی 4-4 گھنٹے بھی رہتے۔ مکتب بعض حضرات نے اس کی تشریح کی ہے کہ مکتب اس لیے کہتے ہیں کہ مکتب نقش الحجر، بچوں کے چھوٹے بچے جو کہ سادی تختی ہوتی ہیں، ان کے دل و دماغ میں عقائد اور بنیادی چیزیں، بنیادی تلفظ جو پہلے نقش ہو جاتا ہے وہ نقش کالحجر ہوتا ہے۔ جس طرح پتھر میں اگر لکھ دیا جائے تو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، ایسے ہی یہ بچے جو چھوٹے سادی تختی ہمارے پاس آئے ہیں، ان کے دل و دماغ میں جو عقائد، چاہے عقیدہ ختم نبوت ہو، عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، اور یا تلفظ کے تعلق سے شین، قاف، جیم، دال، جس طرح سے تلفظ کے اعتبار سے ان کو پڑھایا جاتا ہے، جیسا ان کا تلفظ آپ بچپن میں ان کو بیٹھا دیں گے، بچپن تک وہ بھولیں گے نہیں۔ ورنہ آج دیکھیے جماعتوں میں بیچارے جاتے ہیں، دعوت و تبلیغ میں نکلتے ہیں، کتنی نمازیں صحیح کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں شین تو بولتے سین، بولتا ہے شین بولتے سین، مار کو گاڑا رٹا بیچارے پورے چلے میں، لیکن شین نہیں نکلتی۔ یہ مکتب جو ہے بنیادی چیز ہے، اس میں ہمیں اس وقت صرف قرآن کے الفاظ نہیں رٹانا، بلکہ اس وقت جو حالات ہیں ہمیں ان مکتب کو اتنے منظم اور مضبوط بنانا ہے کہ اس مکتب میں ایسی تعلیم مکمل ہو جائے کہ یہ کالج میں اور اسکول میں پڑھنے والے طلبہ، اسکول کی تعلیم آپ کے سامنے ہے، مجھے اس پہ نہیں جانا، کیا کیا زہر گھولا جا رہا ہے، عقیدے کے اعتبار سے کیا کیا پلایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو، ہم مکتب کے ذریعے سے ایسے عقیدے کے دلوں میں بیٹھا دیں کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا خالق اور مالک نہیں۔ کلمہ توحید کے ذریعے سے ایمان مفصل جو ہم پڑھاتے ہیں، ایمان مفصل کو مضبوط طریقے سے ان کو سمجھا کر کے بیٹھا دیں گے کہ ایمان یہ 7 پوائنٹ جو اسلام کے ہیں، یہ 7 پوائنٹ ان کے دل و دماغ میں بیٹھا دے۔ ایمان اللہ کی ذات پر، رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، جو اچھی اور بری تقدیر جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ بار بار ذہن نشی کراتے ہوئے ان کے دل و دماغ میں ہم مکتب کے ذریعے سے بیٹھا دیں، تو پھر یہ بچے وہ تیار ہوں گے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نمونہ پیش کیا۔ اصل ذمہ داری تو ہماری اور آپ کی ہے، یہ مکتب ہمارے معین و مددگار ہے۔ اس لیے اساتذہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے جو احساس کمتری کے شکار ہیں ہمارے اساتذہ، وہ دل سے نکال دیں کہ ہم مکتب پڑھاتے ہیں۔ آپ مکتب نہیں، آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، اور مولانا نے بتایا کہ قرآن کے پڑھانے والے کو کیا فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم دنیا میں سب سے بہتر انسان ہو کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہے جو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے، تو سیکھنے والا بھی بہتر، سکھانے والا بھی بہتر۔ تو آپ اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کی قرآن کی خدمت جتنی ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ ہر طرح سے ہمیں نوازے گا۔ ہم دنیا کی طرف ہمیں نہیں دیکھنا، تنخواہ کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں کیا دیا جا رہا ہے، تنخواہ سے بچوں کا کیا، بچوں کو نقصان کرنے سے تنخواہ تھوڑا مل جائے گی، بچے تو ہمارے لیے امانت ہیں، تنخواہ دینے والے ذمہ دار ہیں، یہ بھگتیں گے۔ اگر زیادہ تنخواہ نہیں دے رہے اور مولوی پریشان ہے اور یہ لاکھوں اور کروڑوں کی بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں، کروڑوں کی گاڑیوں میں چل رہے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں روزانہ بدل رہے ہیں اور مولوی بیچارہ پریشان ہے، تو یہ پکڑے جائیں گے۔ ہمارے مدنی صاحب ہیں، مہاراجی صاحب ہیں، یہ سب جتنے بیٹھے بڑے بڑے، یہ سارے لوگ اللہ کے حساب دیں گے کہ ہمارا مولوی بیچارہ بیمار ہو گیا تو چکر لگا رہا، پریشان تھا، یہ ان کی فکر ہے۔
یہ خود فکر کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، کل قیامت میں اس کی ذمہ داری کا اس سے سوال ہوگا۔ آپ کسی مدرسے کے ممبر ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کی آپ کی پوری خبرگیری کریں۔ آپ کسی مسجد کے ٹرسٹی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے تعلق سے انتظامی امور، امام کے تعلق سے، مؤذن کے تعلق سے، اس کے کاغذات کے تعلق سے، یہ ساری ضمنی ذمہ داری جو بھی ہے وہ ٹرسٹیوں کی ہے، صدر کی ہے، جو اس کے ممبران ہیں۔ یہ ہم نے خود قبول کیا ہے اس کو، تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ اس لیے اساتذہ سے ایک درخواست ہے کہ اس طرف سے نظر ہٹا لو، یہ تنخواہ بڑھاتے ہیں کہ نہیں بڑھاتے ہیں، یہ بڑھائیں یا نہ بڑھائیں، یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ یار ہمارا تو پورا ہوتا نہیں ہے، مولوی صاحب کا پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ قوم نے بچے ہمارے پاس بھیجے ہیں اور اللہ نے یہ موقع دیا ہے ہمیں دین پہنچانے کا، اور یاد رکھیے دین ہمیں پہنچانا ہے، تنخواہ ضروری نہیں ہے۔ یہ تنخواہ تو اس دور میں چونکہ وقت گھرا ہوا ہے اس لیے تنخواہ ہے۔ ہمارے متقدمین اور پہلے جو ہے وہ کس طرح سے محنت کرتے تھے، ہمیں بھی اسی جذبے کے ساتھ محنت کرنا ہے کہ ہمیں کوئی ان سے کچھ نہیں لینا، ہاں کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت راستے پیدا کرتے، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ دے گا، یقیناً دے رہا ہے، اور یہ تجربہ ہو رہا ہے، الحمدللہ اللہ دے رہا ہے، لیکن آپ تو محنت کرو۔ آپ کی نیت یہ نہیں، ارے صاحب آپ تو بار بار اتنے بتائیں، مولوی صاحب نے کل سے ایسے ایسے بتائے کہ ہم اگر اتنی محنت کریں گے تو ہم تو دلے ہو جائیں گے، ہم تو سب برباد ہو جائیں گے۔ نہیں، ہمیں محنت کرنا ہے اللہ کی کتاب پر۔ حضرت مولانا غلام مستانی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ بار بار یہ کہا کرتے ہیں جو کتاب اللہ کی محنت کرے گا اللہ اسے بیت اللہ ضرور پہنچائے گا۔ کتاب اللہ اور بیت اللہ کا بڑا جوڑ ہے۔ فرمایا میرا بڑا بارہا تجربہ ہے یہ کہ جس استاد نے کتاب اللہ پر خوب محنت کی ہے اللہ نے اسے بیت اللہ پہنچنے کے اسباب ضرور مہیا کر دیے۔ اس لیے میری اساتذہ سے درخواست ہے کہ آپ حضرات نے جو ٹریننگ میں سیکھا ہے اسی طریقے سے اگر ہم نے بچوں پر محنت کی انشاءاللہ یہ بچے اپنے گھروں میں ایسی محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو توفیق دے گا کہ اگر ایسا قرآن آپ نے پڑھا دیا کہ یہ خود آپ کو عمرہ کرائیں گے۔ میرے بچے کا قرآن اتنا شاندار قرآن، اتنے تلفظ کے ساتھ کتنے واقعات ہیں، کسی نے گاڑی پیش کی، کسی نے ہدیے میں جو ہے عمرہ پیش کیا، کسی نے حج پیش کیا کہ میرے استاد جو ماشاءاللہ میرے بچے نے ایسا قرآن پڑھا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو آپ حضرات سے ایک درخواست یہ تھی کہ اللہ نے ہمیں معلم بنایا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جس صفت سے متصف تھے اس صفت کے ساتھ اللہ نے ہمیں متصف کیا ہے کہ انما بعثت معلما، حضور نے فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور آپ نے آگے فرمایا لأتمم مکارم الاخلاق، میری ذمہ داری ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں۔ اخلاق اچھے اخلاق کیا ہیں؟ سچائی، جھوٹ سے پرہیز، دغابازی سے پرہیز، دھوکہ دھڑی سے پرہیز، ایمانداری کی دعوت دینا، وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدے کے مطابق عمل کرنا، یہ ساری چیزیں معلم کے ذمہ ہیں بچوں کو سکھانا۔ یہ ذمہ نہیں ہے صرف کہ الف سکھا دیا، بلکہ الف کے ساتھ انہیں پوری اخلاقی تعلیم دینا۔ ہم معلم ہیں، ہم مکتب کے ذریعے سے، اور یہ تو آپ سے بات ہو گئی، ایک تو آپ کو معلم اللہ نے بنایا ہے، اچھے اخلاق کی تکمیل ہمیں کرنا ہے، اس تفصیل کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہمارے مفتی رضوان صاحب کچھ ابھی عرض کریں گے۔ میں بس ایک بات تو آپ سے ہو گئی کہ آپ اپنے اندر احساس کمتری ختم کیجئے کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا، اور اس پہ کوئی احسان نہیں میں صاحب نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں یہ کر رہا ہوں، میں کوئی احسان نہیں کسی کا۔ ارے کچھ تو کر دے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی خدمت کے لیے لگایا ہے، ہم اپنی تقسیم پر راضی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے علم مقدر فرمایا، اس کی خدمت مقدر فرمائی، اور عام لوگوں کے لیے مال مقدر فرمایا، اس لیے ان کے لیے مال مبارک ہو۔ مال اللہ کی نعمت ہے، حلال طریقے سے آئے تو اسے گریز نہیں، آئے گا انشاءاللہ، لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین دنیا میں بلند ہو جائے، ہماری زندگی میں آ جائے، اور مکتب اس کا بہت اچھا راستہ ہے۔ مکتب کے ذریعے سے آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایسے گھروں تک دین پہنچے گا جو آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا آدمی ہمارے یہاں کا واقعہ، ہمارے ایک مفتی حاتم ہے، انہوں نے
ایک ایسے بالغان کے مکتب میں ایک ایسے لڑکے کو تیار کیا جس کی ماں جب گزرتی تھی تو مدرسے سے ایسے منہ کر دیتی تھی کہ نہیں ان وہابیوں کے مدرسے کو دیکھنا ہی نہیں. ان کے بچے کو تیار کیا اور اس کو جو ہے مسابقے میں شریک کروایا. تو میرا بچہ شریک ہے تو وہ خود ماں باپ دونوں آئے, ارے میرا بچہ پڑھے گا, یہ ایک ذریعہ ہے. تو جب دیکھا تو متقید ہو گئے کہ یہاں تو مدرسے کا بھی نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے اور یہ تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں, تو ہم کو غلط بہکایا انہوں نے. اس طرح سے ان کی زندگی پلٹ گئی. تو مکتب کے ذریعے سے ماں باپ جب یہ سمجھ لیں گے کہ یہ میرے بچے کے استاد ہیں, چاہے وہ دیوبندی کو کچھ بھی بولتے رہے ان کو, لیکن جب ماں باپ یہ سمجھے کہ میرے بچے کے استاد ہیں, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کی بات سننے والے بنیں گے. یہ بنگلہ دیش کا محلہ ہمارے مولانا عبد اللہ صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے. سال بھر یہ جو ہے وہاں بتایا نہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں, اور عالم بھی نہیں بتایا کہ میں عالم ہوں. بات نہیں ہے میں تو جانتا نہیں ہے, جس کو جو ہے پوچھ رہا ہوں مسئلہ ان سے پوچھو. میں تو بچوں کو پڑھانے آیا ہوں. اور سال بھر کے بعد جب انہوں نے محنت کی تو 3-3, 4-4 پارے کی بچی حافظہ ہو گئی تھی. اور جب وہاں جلسہ کیا گیا, آپ گواہ ہیں, جب جلسہ کیا گیا تو لوگوں نے کہا دیوبندیوں کا جلسہ یا نہیں ہوگا. عورتیں کھڑی ہو گئی کہ دیکھتے ہیں کون جو ہے نالائق لوگ منع کرتا ہے ہمارے جلسے کو. تو یہ مکتب ایک بہت چیزیں ہیں. میں آپ حضرات کو مختصر عرض کر دیا کہ مکتب آپ کا بہت بڑا ذریعہ تبلیغ ہے. اگر مکتب کو آپ نے مضبوط کر دیا, ایسے گھروں تک آپ کی رسائی ہوگی جو آپ کی بات نہ جماعت والوں کی بات کوئی سنتا ہے نہ آپ کی سنتا ہے, آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. مکتب وہ راستہ ہے کہ ان گھروں تک بھی آپ کی پہنچ ہو سکتی ہے. اور اپنا مقصد کیا ہے کہ ان کے گھروں میں بھی دین پہنچے. اس لیے میری گزارش ہے, ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ ایک راستہ ایسا ہے کہ آپ کو دعوت و تبلیغ کا بہت بڑا معاون راستہ ہے. اور مگر نظام الدین سے باقاعدہ حضرت مولانا صاحب کا بار بار اصرار ہے کہ مکاتب کو منظم کرو, مضبوط کرو. اس لیے وہاں سے بھی ہمیں یہ ہدایت مل رہی ہے. تو ہر مکتب کی خود بھی نگرانی کریں, تعاون کریں, معاونت کریں, اور ہر کام کرنے والے کا ہم معاون بنیں, معاند نہ بنیں. مدرسے والے بھی اگر کوئی مکتب کا کام کر رہا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ میری چھاپ لگے یا فلاں کی چھاپ لگے, نہیں, کوئی بھی کر رہا ہو, ہماری ذمہ داری, اگر ہم مخلص ہیں تو اگر ہمارا کوئی چھوٹا کوئی کام کر رہا ہے تو ہم اس کی تائید کریں کہ ماشاءاللہ بہت ہم تمہارے ساتھ. اس لیے ہم الحمدللہ ان کے پروگرام سے ہم ساتھ میں ہیں, ماشاءاللہ سبھی ہمارے علماء ساتھ میں ہیں, ہمارے سارے مدرسے ساتھ میں, سب مدرسوں کے لوگوں نے شرکت کی. آپ حضرات قابل مبارکباد ہے ہمارے نوجوان بچے جنہوں نے اس پر محنت کی, رات دن ایک کیا اور اس کو منظم کیا. اور قابل مبارکباد ہمارے وہ اساتذہ جو یہاں تشریف لائے. دوسری بات یہ تو اساتذہ سے آپ حضرات کی ذمہ داری ہے. قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہا, الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے عقید توحید کا ہونا ضروری ہے, عقید رسالت کا ہونا ضروری ہے. آپ خاتم الانبیاء ہیں, آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ سارے عقیدے اپنے بچوں کو سکھانا ضروری ہے. ان میں سے اگر کوئی بھی عقیدہ گڑبڑ ہوا اور آخرت کے عقیدے سے غافل ہوئے ہماری اولاد, آج کالجوں میں جا رہے ہیں, اسکولوں میں جا رہے ہیں, وہاں کیا کیا کروایا جا رہا ہے, اگر اپنے بچوں کو ہم نے مضبوط نہ کیا تو ایک گھروں میں گھر کی تعلیم, دعوت و تبلیغ کے عنوان پر جو گھروں کی تعلیم جاری ہے, اس تعلیم کو بھی قرآن کے حلقے میں اس کو مضبوط کریں, اور اس میں عقائد کی کتاب بھی 10 منٹ سکھائیں, تعلیم الاسلام کو بھی پڑھیں. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم الاسلام بہت ہی مضبوط کتاب ہے, پرانی کتاب ہے, سوال جواب کے انداز میں لکھی گئی ہے. تعلیم کے حلقے میں اپنے مستورات کو اور اپنے کو بھی سنانا ضروری ہے. تعلیم ہو گئی, تعلیم کے حلقے لگ گئے, اس کے بعد 10 منٹ میں بیٹھو, یہ کتاب بھی سنو. اس کو جاری کریں گے انشاءاللہ تو بہت نفع ہوگا. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان مکتبوں کی آبیاری کریں, اپنے مالوں کو اس راستے پر خرچ کریں. یہ مال وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ, اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی تم اللہ کے لیے آگے بڑھاؤ گے اللہ کے پاس ضرور پاؤ. یہ آل اولاد, یہ ہمارے وارثین, یہ چند دن ہم کو یاد رکھیں گے, اس کے بعد کوئی اصال ثواب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آج اللہ نے موقع دیا ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, کب ہم موت کے منہ میں چلے جائیں اور ہم قصہ پارینہ بن جائیں کہ تھے میں بدل جائیں, ہے تھے میں بدل جائیں. تھے مولانا ہاشم صاحب تھے, حاجی ہارون صاحب تھے, حاجی عبدالعزیز صاحب تھے میں تبدیل ہو جائے قبل اس کے کہ ابھی ہے میں تبدیل ہے, ہم بدلے ہوئے ہیں. تو اپنی ہے میں علماء اپنی صلاحیتوں کو کھپا دے,
مالدار حضرات اپنے مالوں کو مکتب میں لگانے کی کوشش کریں کہ لاکھوں روپے لگائیں گے ہم انشاءاللہ ہر مسجد کو مکتب منظم مکتب کا ایک نمونہ پیش کریں گے. آخر جو جلگاؤں کا واقعہ سنایا ہمارے عزیزم مولوی ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم نے, گجرات کے جو دیکھ رہے ہیں مکاتب, وہاں اللہ کے بندے نچھاور کر رہے ہیں, سب اپنے مال کے دروازوں کو کھول دیا ہے. اللہ نے گجرات کا بھی مال کے دروازوں کو بھی کھول دیا. آپ اللہ کے دین پر لٹائیں گے, اللہ آپ کو محروم نہیں کرے گا, دنیا میں آپ کو دے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے. اس لیے ہم طے کریں کہ جن کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے, جن کو اللہ نے مال اسباب دیا ہے وہ ہم اللہ کے راستے میں جانے والوں کی دین کے خاطر مکاتب قرآنیہ اور مدارس دینیہ میں پڑھنے والے بچوں کے لیے ہم خرچ کریں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے راستوں کو آسان کر دے گا. اس لیے یہ تو ہماری ذمہ داری تھی کہ اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں. یہ مکتب ہمارے معاون ہیں جو ہم تو ایک دن بھی نہیں سکھا پاتے, یہ ہمارے بچوں کو عقیدہ توحید سکھا رہے ہیں. یہ کتنے بڑے محسن ہیں ہمارے معلمین جو ہمارا کام یہ کر رہے ہیں, ورنہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے بچوں کو توحید رسالت سکھائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے جو احباب ذمہ دار احباب ہیں, مدارس کے, مکاتب کے, محلوں کے اور دعوت کے ذمہ دار اور مدارس کے ذمہ دار, سبھی سے میری درخواست ہے کہ اخلاص کے ساتھ, ہمارے حافظ عارف نے کہا کہ ہر چیز میں اخلاص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے, انشاءاللہ کوئی اختلاف نہیں ہوگا کہ میرا اللہ راضی ہو رہا ہے اس کے لیے مجھے کرنا ہے, تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت کی زندگی بھی ہماری کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.